बुध के दिन चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लो, फिर अल्लाह से अपनी मनपसंद मुरादें, मनपसंद हाजात पूरी करवा लो। खुदारा ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज माह सफ़र बुध का दिन है। दोस्तों, अगर आपने मुहर्रमुल हराम को लापरवाही में गुजार दिया, इन कबूलियत की ख़ास घड़ियों को ज़ाया कर दिया, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सफ़र के महीने में ऐसा मत कीजिएगा। इस महीने में इस ख़ास वजीफ़े को पढ़कर रब्बे करीम को राज़ी कर लो। इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ने वाला आज रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, मेरा रब झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा। बेशक मेरा अल्लाह ही नवाजने वाला है। नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा बेहद आज़मूदा है। आज़मूदा वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। लाखों लोगों ने पढ़ा और रब्बे करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाया। आप भी आज दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर माह सफ़र की ये खास वजीफ़ा पढ़कर देखिए। हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। ये बड़ा आसान और छोटा सा वजीफ़ा है। दोस्तों, अल्लाह के 99 नाम है और हर नाम की अपनी कदर कीमत है। हर नाम की अपनी फजीलत और बरकत है। और जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने नामों के तो फ़ेल बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजता है। आज अगर आप में से कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीर और कबीर होना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा चाहता है, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, तो आज माह सफ़र बुध का दिन है। आज ये ख़ास वजीफ़ा पढ़कर देखिए। नाजरीन, आज हर कोई चाहता है कि वो सुबह मांगे तो शाम तक मिल जाए, शाम को मांगे तो रातों रात मिल जाए। आज आप में से जो बेटियाँ उम्र की वजह से परेशान हैं, बूढ़ी हो रही हैं, रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, बड़ी दुआओं के बावजूद, बड़े वजीफ़ों के बावजूद रिश्ता होने का नाम नहीं लेता, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। पहले आप जिन रिश्तों के लिए खुद मेहनत और मुशक्क़त करते रहे हैं, लोगों की मिन्नत और समाज करते रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं, आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई मकरूज़ है, कर्ज़ इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप में से कोई परेशान है, तंगदस्त है, घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, यह वजीफ़ा पढ़ने की देर है आपकी। फ़ौरन आपके हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा पूरे यकीन और काबिल सिद्क़े दिल के साथ पढ़कर तो देखिए, फ़ौरन आपकी तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फ़ौरन मुश्किलात जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, नाजरीन, मेरा रब झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा। माह सफ़र एक ऐसा महीना है जिसकी कबूलियत के बारे में हर कोई जानता है और जो इस्लामी साल का दूसरा महीना है। आप में से बहुत से लोगों ने ज़िलहज के महीने को, मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजारा है, लेकिन अब माह सफ़र का महीना है। इस कबूलियत के महीने में सफ़र के पहले ही दिन इस वजीफ़े को आपने पढ़ना है। ये मौका साल में एक बार मिलता है नाजरीन। जो बंदा साल में एक बार इस वजीफ़े को पढ़ लेता है, इस मौके से फ़ायदा उठा लेता है, तो फिर रब्बे करीम से जो भी मांगता है मेरा रब नवाज देता है। आज के इस वजीफ़े में आपने अल्लाह पाक के मुबारक नाम या वहाबों के साथ कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। अल्लाह ने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, दुनिया और आखिरत बनाई, अपने महबूब को पैदा किया, साहबे कराम को पैदा किया, पैगंबरों को बनाया, रसूलों को पैदा किया, हर शय को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। नाजरीन, आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। नाजरीन, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में माह सफ़र की पहली तारीख़ आ जाए तो आपने इस वजीफ़े को पढ़ लेना है, किसी सूरत ज़ाया नहीं करना। आपने बुध के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही हर नामुमकिन रकावट और बंदिश का ख़ात्मा हो जाएगा, नस्लें आबाद हो जाएंगी। रब्बे करीम इतना अता फरमाएगा कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाल्लाह। नाजरीन कराम, अब अमल क्या है और किस तरह आपने करना है, अब अमल का तरीक़ाकार अच्छी तरह तवज्जो और ध्यान के साथ समझ लीजिए ताकि कोई गलती, कोई कोताही आप
سے نہ ہو۔ آج بدھ کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے اور یہ سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے، تمنا ہے۔ ہر انسان کسی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ پر نوکری مل جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ناظرین اور آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ناظرین آپ نے سب سے پہلے ایک بار تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے ناظرین پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام ہے یا وہابو۔ آج یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج یکم صفر بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار آپ کا بند ہو رہا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام آپ نے یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اللہ تعالیٰ کے پیارے صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ 11 بار جب آپ یا وہابو پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ناظرین، لیکن بات ساری کامل یقین اور صدق دل کے ساتھ پڑھنے کی ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے ہی کیا۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج یکم صفر بدھ کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے نا، رب شکر ادا کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال و جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی
جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے ناظرین؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پھاڑ کر اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے ناظرین کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والے کو رزق اور مال اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین اکرام، آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار اللہ الصمد پڑھ لیں اور ساتھ میں جب آپ یہ تینوں اعمال ناظرین بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پر بدھ کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے اور تعداد سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، پورے دھیان کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو بدھ کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ آپ کا ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ہر راتوں میں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب بے شک نوازنے والا ہے اور نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی انشاءاللہ دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر و کبیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، چار یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن منگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ، دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔